ایک بندہ مومن پر اس کا مقام اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ وہ جانے کہ خدا کی اس زمین پر وہ کس حیثیت سے موجود ہے۔ اسے یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے اپنی کیا پوزیشن قبول کر رکھی ہے۔ اس مقام پر اس حیثیت کے تعین کے لیے فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔ معلوم ہوا کہ مومن کی حیثیت یہ قرار پا چکی ہے، بلکہ اس نے ایمان لا کر از خود اپنی اس حیثیت کا پختہ اقرار کر رکھا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ سب اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی قوتیں، اس کے اوقات، اس کی آرزوئیں، اس کی مسرتیں، غرض کہ اس کی ایک ایک چیز اللہ کی ہو چکی ہے، اور اس وقت اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اس کی ملک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امانت کی حیثیت سے موجود ہیں۔ خریدنے والے نے اس کے پاس انہیں صرف اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ انہیں چندے حفاظت سے رکھے، ان میں نہ خود اپنی طرف سے کوئی تصریف کرے نہ کسی اور کو کرنے دے، اور صرف یہ دیکھتا رہے کہ ان کا خریدنے والا انہیں اس کے پاس ودیعت رکھ چھوڑنے والا اور ان کا اصل مالک ان میں سے جو چیز جب بھی طلب کرے پوری دیانتداری سے وہ اسے اس کی خدمت میں حاضر کر دے، اور دل میں بھیجنے کی بجائے اس میں ایک اطمینان سا محسوس کرے۔ ایک امانت کا حق ادا ہو گیا اور اس کا ذمہ سر سے اتر گیا، نہ یہ کہ اس طلبی پر دل تنگ ہو، ٹال مٹول کرے اور حق امانت ادا بھی کر دے اس پر اندر ہی اندر کڑھے، بے چین ہو، ایسا محسوس کرے جیسے اس کی اپنی کوئی چیز چھین لی گئی۔ جو شخص اپنی اس حیثیت کو جتنا ہی زیادہ شناسا ہوگا وہ راہ حق کی آزمائش میں اتنا ہی زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہے گا۔